اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے 27 نومبر 2019 کو وزیر اعظم عمران خان نے انگریزی میں خطاب کیا۔ یہاں ہم وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج 4 اہم امور پر بات کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں ماحولیات سے نمٹنے کے لیے بہت سے لیڈر سنجیدگی نہیں دکھا رہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ 10 ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان میں 80% پانی گلیشیر سے آتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق بہت سے ممالک کے سربراہان نے بات کی۔ صرف ایک ملک کچھ نہیں کر سکتا، سب ملکوں کی ذمہ داری ہے۔ امید کرتا ہوں اقوام متحدہ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں قدم اٹھائے گا۔ میرے لیے دوسرا ایشو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہر سال اربوں ڈالر ترقی پذیر ممالک سے منی لانڈرنگ کی صورت میں ترقی یافتہ ممالک میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کے سربراہ اربوں ڈالر بیرون ملک بھجواتے ہیں۔ سیاسی منی لانڈرنگ کو دہشت گردی اور منشیات کے لیے منی لانڈرنگ جیسا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ افسوس کی بات ہے، بعض سربراہان اسلامی دہشت گردی اور بنیاد پرستی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کے مطابق گزری۔ مغرب میں مخصوص طبقات جان بوجھ کر اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ مسلمان قیادت مغرب کو اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اپنا موقف بتانے میں ناکام رہی ہے۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ تمام افراد برابر ہیں۔ اسلام کہاں خواتین کی آزادی کے خلاف ہے؟ اس بارے میں کہاں کہا گیا ہے اسلام میں؟ ریاست مدینہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا کام غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تامل ٹائگرز ہندو تھے، لیکن کسی نے ہندوازم کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا۔ اسلاموفوبیا کی وجہ سے بعض ملکوں میں مسلم خواتین کا حجاب پہننا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ دہشت گردی کا کسی بھی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام، مسیحیت، یہودیت یا کوئی بھی مذہب بنیاد پرستی کی تعلیم نہیں دیتا۔ مدینہ کی ریاست میں مسلم خلیفہ یہودی شہری کے خلاف مقدمہ ہار گیا۔ اس سے ثابت ہوا ہر شہری کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دل میں رہتے ہیں۔ دل کا درد جسم کے درد سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں شرکت کی۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ 2001 کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شمولیت اختیار کی۔ میں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے شامل ہونے کی مخالفت کی تھی۔ 70,000 پاکستانی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ سب چھوڑ چھڑ کر چلا گیا۔ 80 کی دہائی میں افغانستان میں لڑنے والے مجاہدین تیار کیے گئے۔ امریکہ اور مغرب میں فنڈز دیے۔ 9/11 کے بعد ہمیں بتایا گیا افغانستان میں جہاد نہیں، دہشت گردی ہے، اس لیے امریکہ کی جنگ میں شمولیت کا مخالف تھا۔ 9/11 کے بعد پاکستان نے پھر امریکہ کا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا، میرے بھارت میں بہت سے دوست ہیں۔ اقتدار میں آتے ہی بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ بھارتی وزیر اعظم کو کہا، غربت اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے لڑیں۔ اقتدار میں آتے ہی بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ مودی سے الیکشن کی، ان کو دونوں ممالک کی ترقی کے حوالے سے قائل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے جواب میں مودی نے کیا کہا؟ مودی نے کہا، پاکستان سے دہشت گرد حملے ہوتے ہیں،
اقوام متحدہ میں کلبھوشن یادو کا ذکر کر دیا۔ بھارتی وزیر اعظم کو بتایا کہ بھارت سے بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ کلبھوشن یادو نے پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف کیا ہے۔ پلوامہ میں بھارتی فوج پر حملہ کرنے والے لڑکے کے والد نے کہا بیٹے نے بھارتی مظالم پر ہتھیار اٹھائے تھے۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارت نے ہم پر بم گرا دیے۔ ہم نے ان کے 2 طیارے مار گرائے۔ ہم نے فوری طور پر ان کا پائلٹ واپس کیا کیونکہ ہم امن چاہتے تھے۔ بھارت میں واویلا کیا گیا۔ پاکستان میں 50 دہشت گرد مارے ہیں۔ انہوں نے صرف 10 درخت تباہ کیے۔ مودی نے انتخابی مہم میں کہا ٹریلر دکھایا ہے، پاکستان کو فلم دکھائیں گے۔ ہم نے سوچا انتخابات کا ماحول ہے، بعد میں صحیح ہو جائیں گے۔ بھارتی الیکشن کے بعد دیکھا گیا کہ ہمیں FATF سے بلیک لسٹ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں علم ہو گیا کہ بھارت مخصوص ایجنڈے پر چل رہا ہے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی تو ایجنڈا سامنے آ گیا۔ بھارت نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ اقوام عالم کو بتانا چاہتا ہوں RSS کیا ہے۔ نریندر مودی انتہا پسند ہندو تنظیم کا تاحیات ممبر ہے۔ RSS ہٹلر اور نازی ازم سے متاثرہ تنظیم ہے۔ RSS بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی پر یقین رکھتی ہے۔ RSS مسلمانوں اور مسیحیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ RSS ہندوستان سے مسلمانوں اور عیسائیوں کا صفایا چاہتی ہے۔ RSS کی انتہا پسند سوچ نے مہاتما گاندھی کو قتل کرایا۔ اس سوچ کے تحت 2002 میں بھارتی گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کرایا گیا۔ نریندر مودی نے گجرات میں 3 دن مسلمانوں کا قتل عام کرایا۔ RSS کی وردی بھی نازیوں جیسی ہے۔ برطانیہ میں 80 لاکھ جانور بند ہوتے تو شور مچ جاتا۔ کشمیر میں 80 لاکھ انسان بند ہیں۔ کیا مودی نے سوچا ہے جب کرفیو ہٹے گا تو کشمیر کا کیا ہوگا؟ نریندر مودی کرفیو کے خاتمے پر مقبوضہ کشمیر میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ دنیا نے حالات جان کر بھی کچھ نہیں کیا کیونکہ بھارت 1 ارب سے زیادہ کی منڈی ہے۔ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حقوق نہیں دیے جا رہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ افراد اپنی جان دے چکے ہیں۔ افسوس ہے کاروبار کو انسانیت پر فوقیت دی جا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہٹتے ہی خون بہنے کا خدشہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو گھروں میں بند کر کے کیا حاصل کیا جائے گا؟ مودی کی انا اور تکبر نے انہیں نابینا بنا دیا ہے، انہیں اندھا کر دیا ہے۔ ماضی میں لاکھوں کشمیری آزادی کی تحریک میں جان دے چکے ہیں۔ کرفیو ہٹتے ہی کشمیری سڑکوں پر آئیں گے اور بھارتی فوج ان پر گولیاں برسائے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی حامی سیاسی قیادت کو بھی قید کر رکھا ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ 500 دہشت گرد کنٹرول لائن پر ہیں۔ مظالم سے کشمیری شدت پسندی کی طرف جائیں گے۔ ایک اور پلوامہ ہو سکتا ہے۔ بھارتی فوج جتنا ظلم کرے گی کشمیریوں میں بھارت مخالف جذبات اتنے ہی بڑھیں گے۔ 9 لاکھ بھارتی فوجیوں کے ہوتے ہوئے 500 دہشت گرد کیسے بھیجے جا سکتے ہیں؟ وہ 500 دہشت گرد وہاں پہنچ ہی کیسے سکتے ہیں؟ وہاں پہنچ کر وہ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ اسلامی دہشت گردی کا الزام آتے ہی دنیا انسانی حقوق بھول جاتی ہے۔ بھارت پاکستان پر اسلامی دہشت گردی کا الزام لگانا چاہتا ہے۔ بھارتی فوج نے گزشتہ 6 سال میں احتجاج کرنے والے نوجوانوں پر پیلٹ گن کا استعمال کیا۔ 13,000 کو اٹھا لیا گیا ہے۔ کہاں رکھا گیا ہے ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا سوائے بھارت کی ایجنسیوں کے۔ بھارت کے پاس کچھ بھی باقی نہیں۔ کرفیو ختم ہوتے ہی پاکستان پر الزام لگایا جائے گا۔ بھارت کے لیے اب کوئی بیانیہ نہیں۔ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے اور پوری دنیا خاموش رہتی ہے۔ بھارتی مسلمان شدت پسند بنتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ الزام ہم پر آئے گا۔ دنیا بھر کے مسلمان دیکھ رہے ہیں کشمیریوں پر صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے۔ 1 ارب 30 کروڑ مسلمان دنیا بھر میں کشمیریوں پر مظالم دیکھ رہے ہیں۔ بھارتی حکومت نے 13,000 کشمیری نوجوانوں کو مختلف جیلوں میں قید کر رکھا ہے۔ اگر 8 لاکھ یہودی اس طرح محصور ہوں
تو کیا ہوگا؟ بھارتی مظالم کے سبب جب کوئی واقعہ ہوگا تو بھارت پھر اس کا الزام پاکستان پر لگائے گا۔ کیا مسلمان باقی مذاہب کے افراد سے کمتر ہیں؟ کیا بھارت میں رہنے والے مسلمان 55 روز سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم نہیں دیکھ رہے؟ انسانوں پر مظالم ہو، انسانوں پر بربریت ہو، حقوق نہ دیے جائیں تو وہ انتہا پسند بنتے ہیں۔ میری خواتین سے زیادتی ہوتی ہے تو کیا میں چپ بیٹھتا رہا؟ میری خواتین سے زیادتی ہوتی تو کیا میں چپ بیٹھتا؟ میں کشمیر میں ہوتا اور 55 دن گھر میں بند کر دیا جاتا، کیا میں ذلت کی زندگی گزارتا؟ میں بھی بندوق اٹھا لیتا۔ اگر کشمیر میں خون بہے گا تو مسلمان شدت پسندی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا پڑے گی۔ کوئی حملہ ہوا تو پاکستان پر الزام لگے گا۔ 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے آ جائیں گی۔ 1945 میں اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد ایسی صورتحال کو روکنا تھا۔ اندیشہ ہے ہم جنوبی ایشیا میں 1939 کے میونخ والے دور میں جا رہے ہیں۔ اگر پاک بھارت میں روایتی جنگ شروع ہوتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا ملک لڑتا ہے تو اس کے سامنے 2 ہی راستے ہوتے ہیں، ہتھیار ڈال دیں یا آخری سانس تک لڑیں۔ اگر عالمی برادری نے مداخلت نہیں کی تو 2 جوہری ملک آمنے سامنے ہوں گے۔ اقوام متحدہ نے کشمیریوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو حق خود ارادی دیا جائے گا۔ جب آخری سانس تک لڑیں گے تو نتائج کہیں زیادہ بھیانک ہو سکتے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر جنگ ہوئی تو ہم لڑیں گے، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے وزیر اعظم عمران خان کے UN میں کیے گئے انگریزی خطاب کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اللہ حافظ۔